शैतान। एक माह से ज्यादा अरसा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो खत नहीं मिला था जिसका मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब बना हुआ था। वैसे भी इंतजार किसी चीज का भी हो, इंसान को परेशान कर देता है कि जल्द से जल्द इंतजार खत्म हो। बिल्कुल यही हालत मेरी थी। मैं चाहता था कि मैं उड़कर अफ्रीका में पहुंच जाऊं और उस अफ्रीकी जादूगर को तलाश करूं जिसके खत का मुझे शिद्दत से इंतजार था। बात दरअसल ये है कि मुझे नए नए उलूम सीखने का बहुत शौक है। मैं एक मंझा हुआ शोबदेबाज हूं और जादू के कई इंतहाई मुश्किल खेल में बड़ी आसानी से कर सकता हूं। मैं कुछ अरसा बंगाल में भी रहा था। बंगाली जादूगर दुनिया भर में शोहरत के हामिल हैं और बंगाली जादू की अजमत को तस्लीम भी किया जाता है। आदमी को गायब कर देना, आदमी को कोई जानवर बना देना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। हाँ, तो मैं आपको खतरे के बारे में बता रहा था। पहले मैं आपको तफसील से बताता हूं ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। एक दिन मैं पुराने रिसालों के स्टॉल पर पुरानी किताबें खरीद रहा था कि मुझे एक पुराना सा अंग्रेजी रिसाला मिला। मैंने रिसाले को उलट पुलट कर देखा कि देखूं इसमें कोई काम की बात नजर आए तो खरीद लूं। अचानक एक जगह मेरी निगाहें रुक गईं। ये एक अफ्रीकी जादूगर का चैलेंज था। उस जादूगर ने दावा किया था कि उसके पास एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसे पढ़कर अगर किसी हड्डी पर फूंक मार दें तो हड्डी जिंदा सलामत हालत में आ जाएगी, यानी जिस जानवर की वो हड्डी होगी वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। ये दावा वाकई बड़ा खौफनाक और अजीबोगरीब दावा था, लेकिन ये बात तब तस्लीम की जाती जब मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देख सकता। अगरचे ये दावा कुफर के जुमरे में आता है, लेकिन जादू नगरी में ये सब कुछ जायज था। नीचे अफ्रीकी जादूगर का एड्रेस भी शाया हुआ था। अफ्रीकी जादूगर ने उस जादू मंत्र को सिखाने की बहुत बड़ी फीस रखी थी। मैंने रिसाला खरीद लिया और घर आकर दोबारा बगौर मुताला किया। फिर मैंने मतलूबा फीस से दुगनी फीस अफ्रीकी जादूगर को दी। अब मुझे अपने जवाबी खत का इंतजार था। एक दिन दोपहर का वक्त था। मैंने दोपहर का खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अचानक घंटी चीख उठी। पहले मैंने ख्याल किया कि मेरा बूढ़ा मुलाजिम खुद ही दरवाजे पर पहुंच जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो नमाजी आदमी है, हो सकता है जोहर की नमाज पढ़ रहा हो। मैं जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला मेरी नजर डाकिया पर पड़ी। डाकिये ने एक रजिस्ट्री मेरी तरफ पढ़ा दी, एक रसीद पर दस्तखत करवाए और खामोशी से चला गया। ये अफ्रीकी जादूगर ने रजिस्ट्री अरसाल की थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बड़ा खुश था, जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया हो। मैंने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और रजिस्ट्री खोलने लगा। अंदर से एक छोटा सा किताबचा मिला जो अंग्रेजी में था। मैंने अंग्रेजी इबारत को पढ़ने की कोशिश की तो थोड़ी सी मेहनत से मैंने सारा किताबचा समझ लिया था। जादूगर ने मंत्र बड़े साफ लफ्जों में लिखा था। उसकी सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए भी मजीद इशारे दिए गए थे। मंत्र पढ़ने के दौरान जो हिदायत दी गई थीं वो कुछ यूं थीं। मंत्र 40 दिन के चिल्ले की सूरत में होगा। मंत्र आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर किसी पुरानी कब्र में लेट कर पढ़ना होगा। मंत्र के आखिरी 5 दिनों में 5 इंसानों को एक एक करके कत्ल करना था। हर रोज एक आदमी के खून का प्याला मंत्र पढ़ने के बाद पीना होगा। पहली 2 शराइत आसान थीं, लेकिन तीसरी शर्त पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कभी किसी चिड़िया को भी हलाक नहीं किया था, किसी इंसान को भला कैसे हलाक कर सकता था। तीसरी शर्त से मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया। 5 इंसानों का कत्ल, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने खुद कलामी की। फिर जहन में ख्याल उभरा कि 5 इंसानों के बदले में मैं कई इंसानों को जिंदा कर दूंगा, हिसाब बराबर। अगरचे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि लानत भेजो ऐसे मंत्र पर। फिर मैंने ख्याल किया कि यह तो बुज़दिली है। लोग तो बात बात पर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। खाना जंगियों में इतने लोग मारे जाते हैं, वो किस हिसाब में कत्ल होते हैं? और मुजरिमों को कौन पकड़ता है, क्योंकि मुजरिम कभी किसी के हाथ लगे ही कब है। ये सोचकर मैंने मुसम्मम इरादा बांध लिया कि चिल्ला आज रात से ही शुरू कर देता हूं। मैंने कब्रिस्तान में एक बोसीदा सी कब्र तलाश कर ली थी और बाकायदगी से रात को चिल्ला करने के लिए कब्रिस्तान जाता। दिन जल्दी से गुजर रहे थे। मैं दिन को सोया रहता और रात को अपने मिशन पर चला जाता। वो वक्त आन पहुंचा जब मुझे इंसानी खून की ज़रूरत पेश आनी थी। मैं आज जल्दी बेदार हो गया था। मैं तैयार होकर घर से बाहर निकला। आज रात मैंने एक इंसान को कत्ल करना था। मैं चाहता था कि मैं ऐसे इंसानों का कत्ल करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़ी सी कोशिश से मुझे मेरा मतलूबा आदमी मिल गया था। ये स्कूल का बूढ़ा चौकीदार था। आजकल मौसम गर्मा की छुट्टियां थी।
बूढ़ा चौकीदार स्कूल में सोता था, अपने रात के इंतजार में था। आहिस्ता आहिस्ता बाजार इंसानों से खाली होने लगे थे। मैं पूरी तैयारी के साथ स्कूल में दाखिल हुआ। बूढ़ा चौकीदार बेखबर सो रहा था। मैंने फुर्ती से चौकीदार की गर्दन को काबू में कर लिया। चौकीदार बेदार हो गया था, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। एकदम मुझे बूढ़े चौकीदार का जमाना याद आ गया, जब मैं स्कूल में पढ़ने आता था। यही चौकीदार बड़े खुलूस से मेरे साथ हाथ मिलाता था और कई दफा तो मुझे ये टॉफियां भी खाने को देता था। ये सब कुछ होने के बावजूद मैं जज्बात से आरी हो चुका था। मैंने झटके से बूढ़े चौकीदार की गर्दन का मन का अलग कर दिया। मैं अपने साथ एक छोटा सा थर्मोस लेकर आया था। मैंने थर्मोस में खून डाला और ढक्कन बंद कर दिया। थर्मोस में खून गर्म रहना था, वरना खून जम जाता, क्योंकि मुझे पीना था। मैं जल्दी जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा और अपना मंतर खत्म किया। खून का प्याला मुंह से लगाया तो मेरे जिस्म पर झुरझुरी सी आ गई। मैंने आंखें बंद की और प्याला खाली कर दिया। मैंने प्याला कब्र में रखा और वापस आ गया। सारा दिन मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसे कामों से नहीं रोकते थे। इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अरसे से मेरे वालिदैन अमेरिका में मुकीम हैं। मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूँ। मैं हर साल अपने वतन वापस आ जाता हूँ, जबकि मेरे दूसरे बहन भाई हॉस्टलों में रहते हैं और मैं तन्हा अपने आबाई शहर में रहता हूँ। सच पूछिए तो ये बेरा रवि वालिदैन की लापरवाही की वजह से है। उन्होंने ऊंची सोसाइटी में अपने लिए मकाम पैदा कर लिया था। वो अमेरिका की आज़ाद ज़िंदगी को पसंद करते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारें, इसलिए जिसे मैं अच्छा समझता था वो काम कर लेता था। रुपए पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी। मेरे साथ मेरा बूढ़ा मुलाजिम रहता था, जो घर के सब काम खुद ही करता था और मैं हर तरह से आज़ाद था। मैं शाम से कुछ वक्त पहले ही जाग जाता। इंसानी खून पीने की वजह से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझ में कोई अनदेखी ताकत पैदा हो गई है। रात के वक्त मैं अपने घर से निकल पड़ा। मेरा घर शहर के बैरूनी हिस्से में वाक़े है, जहां लोग शाम होते ही चार दीवारियों में कैद हो जाते हैं। रात का वक्त तेज घोड़े की रफ्तार से गुजर रहा था। आज मुझे कोई आदमी कत्ल के लिए नहीं मिल रहा था। मैं परेशान हो गया। मैं शहर के बैरूनी गंदे नाले के करीब से गुजर रहा था। बदबू से मेरा बुरा हाल था। मेरा ख्याल था कि गंदे नाले के साथ बने हुए रास्ते पर से लोग रात गए तक गुजरते रहते हैं। यहां से अपने लिए कोई शिकार तलाश करूंगा, लेकिन आज किस्मत की देवी मेहरबान नहीं दिखाई देती थी। मुझे याद आया कि मैं आज अपने साथ टॉर्च भी नहीं लाया। इतने में मुझे अपने पीछे से घंटी की टन टन सुनाई थी। मेरे शैतानी ज़हन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये कोई साइकिल वाला था। मैंने साइकिल वाले को आवाज़ दी, जो कि मेरे करीब से गुजर कर आगे बढ़ रहा था। साइकिल सवार रुक गया। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने साइकिल सवार से कहा, भाई साहब, मुझे सेठ कबीर के बेटे से मिलना है। आपको उनके घर का पता है? क्यों नहीं, भला सेठ कबीर को कौन नहीं जानता? वही सेठ कबीर ना, जो बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। साइकिल सवार ने अपनी मालूमात बयान की। ये देखकर मैं डर गया कि ये कहीं मुझे पहचान न ले। मैंने आवाज़ बदल कर कहा, जी, मुझे उनके घर ही जाना है। चलिए, मैं भी आपके साथ पैदल चलता हूँ। मैं शहर में साइकिल पर आम फरोख्त करता हूँ। मेरी साइकिल के पीछे टोकरा बंधा हुआ है, वरना मैं आपको साइकिल पर बिठा लेता। वैसे भी अंधेरी रात है, साइकिल पर आगे बिठाकर ज़रा मुश्किल हो जाती है। साइकिल वाला बातूनी किस्म का आदमी था। मुझे उसकी बातों से क्या गरज थी। मैंने मौका देखकर झट उसकी गर्दन काबू में कर ली। साइकिल सवार इसके लिए बिल्कुल तैयार ना था। चंद लम्हों में साइकिल सवार दम तोड़ गया और मैंने थर्मास में खून डालना शुरू कर दिया। थर्मास भर गया। मैंने साइकिल और उसके सवार को गंदे नाले में धकेल दिया और तेजी से गंदे नाले के पुल की तरफ बढ़ गया। अब मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। दूसरी रात की कामयाबी पर मैं बड़ा खुश था। तीसरे दिन हस्ब मामूल वक्त पर बेदार हुआ। जब मैंने कमरे के बाहर झांका तो क्या देखता हूं कि बाहर बारिश हो रही है। ये देखकर मैं घबरा गया। बारिश में किसी आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल मरहला था। वाकई जब मैं घर से निकला तो हर तरफ मायूस फिरने लगा था। मैंने अपना बरसाती कोट पहन रखा था। आज मैं गंदे नाले की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि आज वहां खतरा हो सकता था। अचानक मेरे शैतानी जहन ने काम किया। मुझे याद आया कि कब्रिस्तान का गोरकन अकेला ही अपने झोपड़े में होता है। मैं तेजी से कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं गोरकन के झोपड़े में दाखिल हुआ तो वो दुनिया जहां से बेखबर लेटा हुआ था और सोचने लगा कि ये गोरकन भी क्या याद करेगा। सारी उम्र दूसरों की कब्रें खोदता रहा, आज कोई इसकी कब्र भी खोदेगा। मैंने गोरकन की गर्दन पर खंजर चला दिया। फिर मैंने थर्मोस में खून डाला और जब उठने लगा तो बिजली चमकी। यह आसमानी बिजली की रोशनी में गोरकन का बहता हुआ खून मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गोरकन की गर्दन पर होठ रख दिए।
میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ انسانی خون کی حرارت کی وجہ سے تھا۔ گورکن کا خون پینے سے مجھے بہت لطف محسوس ہوا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے انسان کا خون اس کے جسم سے چوس کر پیا تھا۔ اب میری خود بخود وقت پر اٹھنے کی عادت بن چکی تھی۔ چوتھی رات میں تیار ہو کر گھر سے نکلا تو بوڑھے ملازم نے مجھے آواز دی، بیٹے ذرا جلدی گھر آ جایا کرو، میں ساری رات تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا بوڑھا ملازم تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ بوڑھے ملازم کو دیکھ کر میری شیطانی رگ پھڑک اٹھی۔ ایک میرے گھر میں خطرہ موجود تھا۔ یہ بوڑھا میرے گھر سے غائب رہنے کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ مجھے اپنا شکار مل گیا تھا۔ مجھے آج رات کہیں اور جانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ واپسی پر مجھے دیکھتا ہے تو پھر تو بہت برا ہوگا۔ بوڑھے ملازم کی آواز نے مجھے خطرے کی گھنٹی سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں واپس مڑ گیا اور بوڑھے ملازم سے کہا، بابا جی لیجئے، آپ کے کہنے پر واپس آ گیا ہوں۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ میں نے مکرو ہنسی میں کہا۔ میں آج ملازم کو قربان کرنا چاہتا تھا جس کے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا، لیکن مجھ پر تو قتل کا جنون طاری تھا۔ میں نے بوڑھے ملازم سے کہا، چلیے آج آپ کی بات چیت سنتے ہیں۔ بوڑھا ملازم خوش ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کوارٹر تک گیا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی بوڑھے ملازم کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ بوڑھا ملازم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آواز بھی پیدا نہ کر سکا۔ میں نے جلدی سے تھرموس میں خون ڈالا اور کمرے کا سامان ادھر ادھر بکھیر دیا۔ پھر جلدی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں جب قبرستان پہنچا قبر میں پانی جمع ہو چکا تھا۔ میں نے پیالہ تلاش کیا۔ پہلے تو اس کی مدد سے قبر سے پانی نکالا، پھر گیلی قبر میں لیٹ گیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر کو واپس چل پڑا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر VCR سیٹ آن کیا۔ اس میں ویڈیو فلم لگا دی، 5-6 ویڈیو کیسٹ فارورڈ کر کے ٹی وی کے ارد گرد رکھ دیں۔ میں سویا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے پولیس انسپکٹر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی، کچھ اور سپاہی کھڑے تھے۔ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے بناوٹی حیرت چہرے پر لا کر کہا، انسپکٹر صاحب، آپ؟ خیریت تو ہے؟ سیٹ صاحب معذرت چاہتا ہوں۔ بات دراصل، انسپکٹر نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی فرمائیے، آپ نے اپنی بات کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ آپ کا بوڑھا ملازم رات قتل ہو گیا تھا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھا ملازم تو باپ کی جگہ تھا۔ دیکھیے آپ صبر کریں، قاتل کو واقعی موت کی سزا ہوگی۔ 4-5 دن سے آپ کے ارد گرد کے علاقے سے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس نے ڈیوٹی سخت کر دی ہے، مجرم زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتے۔ پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا اور پھر خود ہی کہنے لگا، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے دروازے کی چٹخنی کھلی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے بوڑھے ملازم کو قتل کرنا تھا تو کس وجہ سے؟ وہ وجہ ابھی تک تو میں نہیں سمجھ سکا۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے آیا تھا تو پھر وہ کھلا دروازہ دیکھ کر بہت کچھ چوری کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ انسپکٹر کی بات درست تھی۔ جلدی میں دروازہ میں بند نہ کر سکا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سارا معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ دراصل میں اور میرا بوڑھا ملازم اکٹھے ہی ٹی وی دیکھتے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میں سو گیا ہوں، بابا جی نے مجھے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ خود ہی دروازہ باہر سے بند کر گئے ہوں گے اور ہوا کی مدد سے دروازہ پھر کھل گیا ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر بابا جی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاتل جائیداد کے لیے قتل کرتا ہے یا دشمنی کی بنا پر۔ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہوتا تو اسے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو۔ پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کیا ہے؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ آپ تو برا مان گئے، یہ تو ایک قسم کی تشویش تھی۔ خدا نہ کرے کہ آپ کو اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ پولیس انسپکٹر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی کوتاہی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کسی نے سچ کہا ہے، مجرم کتنا بھی عقل مند بننے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اور میں تو اتنا عادی قاتل بھی نہ تھا۔ مجھے اپنے چلے کے لیے آدمی قتل کرنا پڑ رہے تھے۔ میں کوئی پیشہ ور قاتل تو تھا نہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر انسپکٹر نے کہا، سیٹ صاحب ذرا تھانے تک چلیے، آپ کا ضروری بیان لینا ہے، اور پھر آپ اپنے بوڑھے ملازم کی لاش واپس لے لیجیے گا۔
آپ سے پوچھے بغیر لاش تھانے پہنچا دی گئی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے۔ میں خاموشی سے انسپیکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ میں سوچنے لگا کہ پولیس کو کس آدمی نے خبردار کیا۔ مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا تھا۔ اب تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ جب انسپیکٹر نے راستے میں مجھے تفصیل سے بتایا کہ صبح دودھ والا دودھ دینے آیا تھا، اس نے بہت کوشش کی آپ کا بوڑھا ملازم دودھ لینے کے لیے آ جائے، لیکن جب وہ نہ آیا تو اس نے دروازہ پھاندا اور اندر داخل ہو گیا، اور شاید گھر میں آتا جاتا ہوگا۔ جب وہ بوڑھے ملازم کے کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر بکھرا ہوا خون دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور لوگوں کو خبردار کر دیا۔ آنن فانن پولیس کو خبر پہنچ گئی۔ باقی آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے۔ اب میرے سارے حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا۔ تھانے میں تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد مجھے بوڑھے ملازم کی لاش واپس کر دی گئی۔ شام تک میں نے بوڑھے ملازم کو دفنا دیا۔ بوڑھے ملازم کی تجہیز و تکفین میں سارا دن غارت ہو گیا تھا۔ میں دن بھر اچھی طرح سو بھی نہیں سکا تھا۔ آج رات میرا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن آج میری خواہش کا تکمیل کا دن تھا۔ مجھے ہر صورت ایک آدمی کو قتل کرنا تھا۔ اس کے بغیر میری پوری محنت کا ضائع ہو جانا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے وقت پر گھر سے نکلا۔ میں بہت محتاط تھا۔ میں ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں جیسے ہی گلی سے گزرا مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی تھی، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ یہ پٹھان پہرے دار تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج اس کا مقدر ہو جائے گا۔ میں نے پروگرام بنایا اور سائے میں چھپ گیا اور پٹھان پہرے دار کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پٹھان میرے قریب سے گزرا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی زمین کے سینے پر پھیل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے عقاب کی طرح اچھلا اور دوسرے ہی لمحے پٹھان زمین پر تھا۔ میں نے اسے آواز دینے کی مہلت بھی نہ دی۔ پٹھان کی گردن لڑک گئی۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف بھاگ گیا کیونکہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ قدموں کی آواز خاموش ہو گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب کرنے والے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج آخری رات تھی۔ آج مجھے جادو کی انوکھی دنیا میں اپنی ایک الگ شخصیت کا مالک بن جانا تھا۔ میں نے منتر ختم کیا، پھر خون کا پیالہ پیا، دوبارہ قبر میں لیٹ گیا اور شیطان اعظم کے حضور دعا کرنے لگا کہ اگر میرا چلہ کامیاب ہو گیا تو شیطان اعظم نے مجھے اشارہ کرنا تھا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اوپر سے بند ہو رہی ہے۔ میں دل میں خوش ہو گیا کہ شاید یہ شیطان اعظم کی طرف سے کوئی غیبی اشارہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ افریقی جادوگر نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی تھی اور نہ ہی ناکام چلے کے بارے میں بتایا تھا۔ قبر کا اوپری حصہ بند ہو چکا تھا۔ قبر میں ہوا بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کافور ہو گئی۔ اب تو میری سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے چاروں طرف ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید عالم برزخ میں آ گیا ہوں اور میں کسی چھوٹی سی دوزخ میں پہنچ گیا ہوں۔ اچانک ڈھانچوں میں حرکت ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ڈھانچوں میں جان پڑنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حلقے دکھائی دیتے تھے جیسے آگ کے دہکتے ہوئے انگارے جل رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ وہ ڈھانچے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ ڈھانچے چلتے ہوئے بڑے خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ڈھانچے مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اچھا تو یہ ہے وہ بدبخت جس نے اپنی لاپرواہی سے بنا بنایا کھیل بگاڑ لیا۔ اسے یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ شیطان زندہ انسان کے خون کا نذرانہ نہیں مانگتا بلکہ مردہ انسان کا خون پینے کے لیے کہتا ہے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈھانچہ کہہ رہا تھا، کاش یہ انسان 5واں قتل بڑے تحمل سے کرتا تو یہ بھی شیطان کا خاص چیلا بن جاتا، مگر اس کمبخت نے جلدی میں سارا کام بگاڑ دیا۔ چلو ہمیں کیا، 5 قتل تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ضروری تھے، اب 5واں قتل اس بدبخت انسان کا ہی کر ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں ابھی زندہ تھا۔ دوسرا ڈھانچہ بولا، آہا، انسانی خون پیے ہوئے مجھے بھی بہت دن ہو گئے ہیں۔ پھر ہڈیوں کے ڈھانچے خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ پورا کمرہ ان کے قہقہوں سے کانپ اٹھا۔ میں انہیں تک رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ اچانک میرے دل میں آواز آئی، بے مراد انسان مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو ضرور توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے شیطان کے آگے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگنی۔
میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ ابھی تک ڈھانچے میرے قریب کیوں نہیں آئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ڈھانچے مجھ سے آدھ گز کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں کے الاؤ مزید بھڑک رہے تھے۔ ایک ڈھانچہ بولا، او گستاخ! میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، اے شیطان کے خبیث چیلوں، یاد رکھو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت کے دریا میں میرے گناہ دھل جائیں گے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے ہاتھ زیادہ طاقتور ہیں۔ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ شیطان نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں راستے سے بھٹکا ضرور تھا، لیکن میرا انجام گمراہی میں نہیں ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی ایمان کی طاقت میرے دل سے نہیں گئی۔ ڈھانچوں کی آنکھوں سے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ وہ ایک قدم بڑھاتے پھر رک جاتے تھے، پھر وہ کسر پسر کرنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بار بار کسی چیز کا نام لے رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں لوہے کی آواز آ گئی۔ جیب میں لوہے کا خنجر تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ میں نے جلدی سے پینٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے پکڑ کر بلند کیا۔ آگ کی روشنی میں خنجر چمکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے ڈھانچے غائب ہو گئے۔ پھر آگ خود بخود بجھنے لگی۔ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا۔ ہر سو دھواں چھا گیا۔ جب دھواں چھٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں قبر میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی بچ گئی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ قبرستان میں کچھ لوگ گردش کر رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ لوگ کوئی جنازہ دفنانے آئے ہوں۔ میں نے قبر سے باہر قدم رکھا۔ ایک شخص کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی خبردار کر دیا۔ چند لمحوں میں میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ یہ سب لوگ سفید وردی میں ملبوس تھے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے گرفتاری دینے کے لیے کہا۔ مجھے بتایا کہ انہیں افریقی جادوگر کا خط مل گیا ہے اور تمہارے 5 قتل کی رپورٹ بھی بن گئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پہرے دار دراصل پٹھان نہیں تھا بلکہ پولیس کا آدمی تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہاں قبرستان میں وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے ساری قبریں چھان ماری تھیں، لیکن میں انہیں نہیں مل سکا تھا۔ مجھے یاد آیا جس قبر میں مجھے لیٹنا تھا اس کا اوپری حصہ تو بند ہو چکا تھا۔ یہ لوگ واپس جانے ہی والے تھے کہ ان کی قسمت ان پر مہربان ہو گئی اور میں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں اپنے خلاف الزامات کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ افریقی جادوگر کا خط محض ایک مفروضہ ہو سکتا تھا، البتہ پولیس کے آدمی کے بیان پر کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی اتنا سنگین مسئلہ نہ تھا۔ میں نے خود ہی اقبال جرم کر لیا۔ میں شیطان کی دنیا سے تنگ آ گیا تھا۔ میں جھوٹ کا لبادہ اتار دینا چاہتا تھا، کیونکہ رحمان کی دنیا سب سے بڑی ہے۔ ویسے بھی اندھیری رات کا خاتمہ سورج کی ننھی منی کرنیں کر دیتی ہیں۔ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایک تو میں جوان تھا، دوسرے مجھے پاگل قرار دے دیا گیا تھا۔ میرے والدین تک مکمل تفصیلات بھیج دی گئی تھیں۔ میں یہ آخری سطور پاگل خانے سے لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے گناہ کی رسی تو ضرور تھامی تھی، لیکن گناہ کی رسی کو اپنی موت کا پھندا نہیں بننے دیا تھا۔ آخر نیکی کی دنیا بدی کی دنیا پر غالب آ گئی۔ آخر شیطان ہار گیا تھا۔